السلام علیکم۔ تو بچوں، آج ہم بات کرتے ہیں ساحر لدھیانوی کی 20ویں صدی کے باحیثیت نظم نگار شاعر، جنہیں رومانوی شاعر یا شاعر حقیقی یا ترقی پسند شاعر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جن کی شاعری روایتی شاعری بھی ہے اور اس میں الفاظ کا چناؤ بھی انہوں نے وہ استعمال کیا ہے جو عام عوام استعمال کرتی تھی اس دور کی۔ تو آئیے کچھ تعارف اور شاعرانہ خصوصیات کی طرف نظر دوڑاتے ہیں۔ سماجی مسائل ہیں، معاشرتی تضادات ہیں، استحصال کے خلاف بغاوت کا عنصر ہے، احساس کمتری ہے، عوام کے جذبات کی ترجمانی کی گئی ہے۔ مجموعہ کلام میں گاتا جائے بنجارا، او کہ کوئی خواب بنے، پرچھائیاں تلخیاں۔ اس کے علاوہ ان کی شاعرانہ خصوصیات میں بہت سی ہیں، لیکن کچھ یہاں پہ میں نے اس طرح سے لکھی ہیں۔ احتجاج ہے، تلخی ہے، مایوسی ہے، موسیقیت، سادگی، کلاسیکی تراکیب، امید کے ساتھ نا امیدی بھی ہیں ان کی کئی منظومات میں، گیت کا اسلوب بھی ہے۔ تو آئیے کچھ ان کی شاعری کا اس طرح سے احاطہ کرتے ہیں کہ ساحر کا بچپن، نوجوانی کا زمانہ آزمائش اور ابتدا کا زمانہ تھا۔ نہ صرف معاشی بلکہ جذباتی حوالے سے بھی ساحر کو سخت کٹھن حالات سے گزرنا پڑا تھا۔ ایک طرف معاشی مسائل تھے، دوسری طرف جذباتی حساسیت تھی۔ ایک طرف اس زمانے کا ماحول تھا جو انہیں بغاوت کی طرف اکساتا تھا، تو دوسری طرف محبت کی ناکامی ان کی راہ میں حائل ہوتی تھی۔ چنانچہ ان کی شاعری میں شروع سے جو ہمیں ایک چیز ملتی ہے وہ تلخی ہے اور سماجی مسائل بھی ملتے ہیں۔ تلخی کیونکہ ان کی شاعری کی اہم خصوصیت ہے، ان کی ذاتی زندگی کے علامہ مسائل نے ان کی زندگی کے تاریخ پہلوؤں سے روشناس کروایا، اور یہی دکھ ان کی شاعری میں موجود ہے۔ ساحر کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے ذاتی دکھ سے بلند ہو کر غم دنیا کی بھی بات کرتے ہیں۔ ساحر نہ صرف اپنے ساتھ ہونے والے ظلم اور ناانصافی کا ذکر نہیں کرتے، بلکہ وہ ہر اس شخص، طبقے یا قوم کا ہمدرد بھی ہے جو کسی بھی طرح سے محروم یا ظلم و جبر کا شکار ہے۔ ساحر کسی ایک شخص سے نفرت نہیں بلکہ کرتا، وہ طبقے، نظام یا سوچ سے نفرت کرتا ہے۔ اس لیے ان کی شاعری اس وقت تک لوگوں کو متاثر کرتی رہے گی جب تک اس دنیا میں استحصال رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے احتجاج ان کی شاعری میں ایک لہر کی طرح موجود ہے۔ معاشرے اور اس کے ناانصافی پر مبنی اصولوں سے لڑ جانے کی خواہش جگہ جگہ نظر آتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ معاشرے سے بغاوت کرنے کے خواہاں نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ جو احتجاج ہے، یہ بغاوت پر بے بسی اور مایوسی کی کیفیت ان پر غالب آ جاتی ہے، کیونکہ وہ نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں اور پھر حالات اور معاشرے کے سامنے لاچار بھی محسوس کرتے ہیں، اور ان کی کئی نظموں میں ہمیں یہ چیز نظر بھی آئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ رجائیت اور امید کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ساحر کی ہمدردی جو ہے محروم طبقات کے ساتھ ہے، وہ ترقی پسند منصفین کی تحریک کے مقصد سے پوری طرح ہم آہنگ ہے، لیکن انہوں نے اس تحریک میں باقاعدہ شمولیت اختیار نہیں کی، لیکن اشتراکی نظریات واضح طور پر ان کی شاعری میں موجود ہیں۔ کسان ہے، مزدور، بچے، غلام، وہ ہر ایک کے لیے آواز بلند کرتے ہیں۔ نظیر کے بعد ساحر وہ پہلا شاعر ہے جو شاعری کو دوبارہ عوام میں لے کر آتا ہے۔ نظیر کی طرح ساحر بھی خواص کا نہیں بلکہ عوام کا شاعر ہے، اور ایسے موضوعات کو شاعری کا حصہ بناتا ہے جو اب تک غیر شاعرانہ سمجھے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ ہم پھر دیکھتے ہیں کہ ساحر نے اردو شاعری کو لاتعداد نئے الفاظ بھی دیے ہیں۔
ساحر کا موازنہ نظیر آبادی سے ہی کرتے ہیں۔ ساحر نے وہی عوامی زبان لکھی جو اس دور کے گلی کوچوں میں سمجھی جاتی تھی۔ نئے دور کی مشکلات کو واضح کرنے کے لیے ایک نئے پیرائے کے اظہار بھی کیا انہوں نے، جو اس دور میں چاہیے تھا، جو ساحر نے بڑے خوبصورت طریقے سے اردو میں عطا کیا۔ اور اس بات کی بھی وضاحت ضروری ہے کہ موضوعات اور الفاظ کے اس نئے چناؤ کے باوجود شاعرانہ حسن کہیں پہ بھی مجروح نہیں ہوا تھا۔ ساحر اب بھی روایتی پابند شاعر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاعر اب بھی روایتی پابند شاعری کر رہا ہے، جہاں پہ ردیف، قافیہ اور وزن وغیرہ کی تمام پابندیاں موجود ہیں، کیونکہ انہوں نے طویل عرصے تک فلمی شاعری کی تھی، اور فلمی شاعری میں ان کا یہ کمال رہا ہے کہ گیت میں شاعرانہ حسن بھی برقرار رکھتے تھے۔ ساحر اگرچہ ایک عہد ساز شاعر جو نوجوانوں کے ایک بڑے طبقے کو جس نے متاثر کیا تھا، اور یہ کچھ ان کی شاعرانہ خصوصیات۔ تو بچوں، اس کے بعد ہم ان کی اگلی نظم تاج محل کے اہم نکات اور شاعرانہ خصوصیات پر بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔